الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے سے متعلق ارشاد فرمایا۔ مشہور آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کثرت سے درود شریف کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے۔ آج عشرہ رحمت کا آخری روزہ وہ جاری ہے اور عشرہ رحمت اب ہم سے جدا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن خوش نصیبوں نے اس عشرہ رحمت میں خوب درود پیش کر کے اللہ کی رحمتوں کو لیا، اللہ کی رحمتوں کو اپنے حصے میں لیا، واقعی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہم بھی نیت کریں آئندہ جتنے بھی ایام رمضان المبارک کے باقی ہیں ان میں حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود شریف کو اپنا معمول بنائیں اور اس کی برکت سے دعا کریں کہ سارا سال ہی زبان پر درود جاری رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج قرآن کتاب ہدایت میں ہمارا موضوع شیطان کھلا دشمن، شیطان کی دشمنی کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ اس دشمن کے بارے میں آگاہ فرمایا اور واضح طور پر اعلان کر دیا کہ یہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ انسان کو شیطان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، شیطان کے چیلوں کے پیچھے بھی نہیں چلنا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ لیکن یہ شیطان لعین ایسا مردود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی بارگاہ سے رد کیا، مردود کیا اور نکال دیا گیا، تو اس شیطان نے ہی آگے سے اللہ تبارک و تعالی کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ یہ کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، بہکا دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو میں ضرور تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوں گا۔ پھر کیا کہا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَالِهِمْ، پھر میں اس تمہارے بندے جو ہیں ان کے پاس آؤں گا۔ کہاں سے آؤں گا؟ ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کی دائیں طرف سے آؤں گا اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا۔ یعنی شیطان مردود ایسا لعین ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باقاعدہ مزید یہ بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے یہ کلمات کہے۔ شیطان نے گستاخی اور بے ادبی تو حضرت آدم علیہ السلام کی کہ ان کو سجدہ نہ کیا، لیکن اس گستاخی کے بعد یہ گستاخی آگے کہاں تک بڑھ کر گئی ہے؟ نبی کا گستاخ بھی ٹھہرا اور اللہ کا گستاخ بھی ٹھہرا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان نے کہا کہ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گواہ کیا، گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، اور کس انداز سے ان پر حملہ آور ہوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہا کہ میں ضرور ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کی دائیں طرف سے بھی آؤں گا اور ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ اور اللہ سے کہا کہ اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا تو نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ شیطان مدنی چینل کے ناظرین انسان کا ایسا دشمن ہے کہ جو اتنے حملے انسان پر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ السَّمِيعُ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کی پیروی سے بچو، شیطان کے قدموں پر یعنی شیطانی کاموں کی طرف نہ پڑ جاؤ۔ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے، تو اس بہکاوے کے راستے سے تم بچتے رہو، اس گمراہی کے راستے سے تم اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور کیا کہا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان کوئی اچھائی کا تمہیں تھوڑی حکم دے گا، وہ تو تمہیں برائی کی طرف چلا دے گا، وہ تو منکر برائیوں کی طرف تمہیں لگا دے گا، اور بری باتوں، فحش کاموں، فحش باتوں کی طرف شیطان تمہیں لگا دے گا، تو تم نے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ منشن کے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے۔ ہم تو شیطان کو نہیں دیکھتے، شیطان حملہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، اور اس نے کیا کہا ہے؟ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ جی ہاں، جو خود بھٹکا ہوا انسان ہے یا جو شیطان کے ہی راستے پر چل رہا ہے، شیطان اس کو نہیں بہکائے گا۔ اس کو کیا بہکائے گا؟ کیونکہ وہ تو شیطانی راستے پر انسان خود چل رہا ہے، تو شیطان اس کو نہیں بہکاتا۔ لیکن جو شخص اس برائی کے راستے پر نہیں ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے، تو شیطان ایسے لوگوں کو بہکانے کے لیے اس سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور چاروں طرف سے حملہ آور ہے، سامنے اور اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں طرف سے، اس کے بائیں طرف سے، چاروں طرف سے حملہ آور ہے۔ ہم شیطان کو نہیں دیکھتے، تو جب ہم دشمن کو دیکھتے ہی نہیں ہیں
اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے حملہ کرے گا، کس انداز سے کرے گا، تو ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ اس سے بچنے کی کیا سبیل اور صورت ہوگی؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں نے، صوفیاء نے بہت پیارے کلمات ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ تم شیطان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، حالانکہ تم شیطان کو نہیں دیکھ رہے، لیکن تمہارا رب وہ ہے جو شیطان کو دیکھ رہا ہے، اور شیطان رب کو نہیں دیکھتا، شیطان رب کو نہیں دیکھ رہا۔ تو اس کے ہیلوں سے بچنے کے لیے، اس کی چال بازی سے بچنے کے لیے تم اس سے مدد مانگو جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا رب ہے، مولا ہے، اللہ ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ رب بے نیاز ہے، نہ پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ وہ رب اسے دیکھ رہا ہے، اور تمہارا دشمن یہ ہمارے مولا آقا رب کو نہیں دیکھ رہا، لیکن رب اسے دیکھ رہا ہے، اور ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ تو کہا اس سے مدد مانگو جو اسے دیکھ رہا ہے، اس سے مدد مانگو جو اس شیطان ملعون کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو قرآن ہمیں واضح، قرآن یہ کتاب ہدایت ہمیں بتاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیسے شیطان سے بچ سکتے ہو۔ ایک انداز اور طریقہ یہ سکھا دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ کرو کہ اسلام کی بعض باتوں پر عمل اور بعض باتوں کو ترک کرنا، یہ نہ کرو۔ بعض باتوں کی طرف راغب رہیں اور بعض باتوں سے ہم عمل نہ کر پائیں، نیکی نہ کر پائیں، ایسا نہ کرو۔ اور وہ شیطانی کام کہ جس کے اندر انسان مبتلا ہو کر اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے شیطان ایسا ملعون ہے اور مردود ہے کہ یہ انسان کو اسلام لانے سے لے کر آگے تک کے معاملات کے اندر بہکاتا ہے۔ کیسے بہکاتا ہے؟ جی ہاں، یہ انسان کو بہکاتا ہے۔ جب آدمی ایمان لانے کے لیے سوچتا ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ تو ایمان لے کر آ رہا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے، تیرے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ لیکن جب انسان اس کو جھٹک دیتا ہے کہ میں ضرور ایمان کو قبول کروں گا، میں ضرور ایمان لاؤں گا، میں تیرے طریقے پر، شیطان کو کہتا ہے نہیں چلوں گا۔ جب اس کو جھٹک دیتا ہے شیطان، تو پھر اس کے بعد یہ مزید حملہ آور ہوتا ہے، ایمان لائے گا، اس کے بعد ہجرت۔ یہ شروع اسلام کی بات عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتا دیا کہ شیطان اس طرح ہیلے بازی کرتے ہوئے، چال بازی کرتے ہوئے انسان کو دین کی طرف آنے سے روکتا ہے، پھر اس کو ہجرت کا خوف دلاتا ہے۔ ہجرت کرنی ہوگی، اور ہجرت کا مطلب گھر بار چھوڑو، کنبہ چھوڑو، کاروبار چھوڑو، شہر چھوڑو، اور ہجرت کر کے جاؤ۔ یہ تم کرو گے؟ انسان جھٹک دے، میں نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو یہ کام بھی کروں گا۔
تو پھر اسے اللہ کی راہ میں جہاد سے متعلق یہ بہکاتا ہے کہ تم جہاد میں چلے گئے تو تمہارا تو سب کچھ ختم، اس پہ بہکاتا ہے، پھر انسان اس میں بھی اس کو جھٹک دیتا ہے۔ تفصیل سے یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک چیز کے اندر شیطان ایسے بہکاوے کے اندر انسان کو ڈالتا ہے اور اس کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ جھٹک دے اس کو اور اس شیطانی کام سے باز آ کر رحمانی کام، اللہ والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر شیطان پر اس کا دور نہیں چلتا، یہ آدمی پر شیطان کا دور نہیں چلتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مخلصین بندوں پر تیرا دور نہیں چلے گا۔ جب اس نے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے، تو ساتھ ہی یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے مخلص بندے ان پر تیرا دور نہیں چلے گا۔ تو اس لیے انسان کو شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر جب اسلام میں پورے قول و فعل کے اعتبار سے داخل ہو جائے تو پھر یہ شیطانی معاملات اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ شیطان اس قدر انسان کے ساتھ، یہ جو چاروں طرف کا ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سامنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی دنیا کے متعلق انہیں وسوسے ڈالے، خیالات ڈالے، پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے بارے میں انہیں خیالات اور وساوس کا شکار کرے، دائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ اسے دین کے معاملات کے اندر شبہات میں ڈالے، اور بائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ اسے گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ بہت جامع بات صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، بہت جامع بات فرمائی۔ شیطان نے چار طرح سے وار کرنے کو کہا، آگے پیچھے، کہا آگے تو یہ دنیا کے مال سے ڈراتا ہے، آج بھی لوگ ڈرتے ہیں، آذان کی آواز کو سنیں گے اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے، آذان کی آواز کو سنیں گے اپنے گھر میں کام کاج کرتے ہوئے، تو شیطان دنیاوی کاموں کے نقصان انہیں بتا دے گا۔ ابھی تم نماز کے لیے جاؤ گے، تمہارا اتنا وقت لگ جائے گا، ہو سکتا ہے بڑے بڑے گاہک آنے والے ہوں اور تم ان گاہکوں سے محروم رہ جاؤ، یا یہ نیکی کا کام کرنے لگے انسان تو وہ اس کو بہکا دیتا ہے، اور اتنی زکوٰۃ تمہاری چلی گئی، یہ تو تمہارے مال کا نقصان ہے، اس کو اس چیز سے ڈراتا ہے، تمہارا دنیا کا نقصان، تمہارے دنیا کا نقصان، اور پیچھے سے آخرت کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے۔ کئی لوگ ایسے جو شیطان کے ان وساوس کو قبول کرتے ہیں وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ہر معاملے میں ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایسا ہے، پتہ نہیں ایسا ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا، کیا ہوگا۔ ارے اللہ کے نیک بندو، یہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں خیالات میں ڈالے گا۔ کس خیالات میں؟ کہے گا بتاؤ اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تم کو اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا یہ بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو ذہن میں اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر آگے سوال ڈالتا ہے ذہن میں، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو شیطان جب اس طرح کے وساوس کا انسان کو شکار کرتا ہے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے اس راستے سے بہکانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام شیطان نے ان کو بھی بہکایا۔ آئیے میں آپ کو سید الاولیاء
امام الاولیاء قطب الاقطاب حضور غوث الثقلین المعروف سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس بھی شیطان آیا اور آ کر ایک ندا دے دی، پکار کے کہہ دیا، اے عبد القادر، جاؤ، ہم نے تمہیں فرض معاف کر دیے، حلال تمہارے اوپر حرام سارے کام حلال کر دیے۔ آسمان سے روشنی، ایک بادل پر روشنی سی بنی ہوئی، اے عبد القادر، تمہیں سب یہ معاف کیا۔ آپ نے سوچا، خیال کیا کہ یہ چیزیں تو کسی کو معاف نہیں ہوئی، انبیاء بھی شریعت کے تابع رہ کر ان پر بھی ایسے معاملات معاف، عبادات کے معاف ہو جائیں، حرام چیزوں کو حلال مطلقاً قرار دے دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ نے فوراً جھٹک دیا اور کہا، ہے مردود، تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے، جو یہ بری باتوں کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے کہ سارے فرائض معاف ہو چکے ہیں، اب جو تم مرضی کرو، تو مجھے شیطان لگتے ہو۔ اور لا حول شریف پڑا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو شیطان نے کہا، اے عبد القادر، میں نے اس وار پر کتنے اولیاء کو ان کی ولایت سلب کروا دی، ان اولیاء کو اس راستے سے پھیر دیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا، بدبخت، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ دوسرا وار کرنے لگا کہ علم کے تکبر میں ڈال دیا جائے، فخر میں ڈال دیا جائے، غرور میں ڈال دیا جائے۔ آپ پھر بھی مزاج کے منکسر رہے اور اللہ کے فضل اور رحمت پر نظریں اپنی جمائے ہوئے، کہا، مردود، مجھے اپنے علم پر فخر نہیں، میں بچا ہوں تیرے وار سے تو اللہ کے فضل سے بچاؤں، اللہ کی رحمت سے بچاؤں۔ ایسے یہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ ان کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ذریعے سے ہم قادری سلسلے کے اندر الحمدللہ یہ نسبت لیے ہوئے، ان بزرگوں کا فیضان ہمیں حاصل ہوگا۔ لیکن ساتھ اس شیطان کی یہ بری عادت دیکھے کہ جب اتنے بڑے بڑے اولیاء کو یہ ورگلا لے تو عام آدمی تو کچھ نہیں، اس لیے اپنی نسبتوں کو مضبوط کرنا چاہیے، ایسوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ آج اس مدنی چینل کو، جس کی ایک سالگرہ منائی جا رہی ہے، یہ مدنی چینل جو کہ 10 رمضان المبارک کو یہ حاصل ہوا، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ آپ دیکھتے ہیں اس مدنی چینل پر قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کوئی بیٹھک ایسی نہیں ہو، کوئی سوال جواب کی نشست ایسی نہ ہوگی کہ جس میں شیطان کے ان واروں سے اور ان چالاکیوں کے متعلق آگاہ نہیں کرواتے، بتاتے یہ شیطان ہے جو تمہیں بہکا کر ادھر سے ادھر لے جانا چاہتا ہے۔ باطنی گناہوں کی طرف نشاندہی، ظاہری گناہوں کی طرف نشاندہی، احکام الہیہ نہ سیکھنے کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، جہالت میں رہنے کے سبب آدمی کے اعمال جہاں برباد ہوتے ہیں، عقائد میں بھی بربادی آ سکتی ہے اور آتی بھی ہے، اس کی آگاہی دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی ان کی صحبت مدنی مذاکرے کے ذریعے یوں حاصل کر لے تو اس آدمی کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، یہ کون سی شخصیتیں
جن کی زبان، جن کی گفتار سے خوف و خشیت کے کلمات جاری ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اس رحمان کی دعوت کو دینے والے ہیں، اور اس شیطان کے راستوں سے انسانوں کو ہٹانے والے ہیں۔ ہمیں ضرور اس شخصیت اور اس ذات کے دامن کو تھام لینا چاہیے، مدنی چینل کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ مقصد ہی نہیں یہی ہے دعوت اسلامی کا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، ظاہر کی اصلاح، باطن کی اصلاح، اور اتنے معاملات سے توجہ مرکوز رکھ کر یہ تربیت کے اتنے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ انسان کسی طرح اس کامیابی کے راستے پر چلے اور شیطان کے راستوں سے بچ جائے۔ یہ کلمات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ان کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نیکی پر کوئی قوت، گناہوں سے بچانا اور نیکی کی توفیق دینا، یہ کسی کے پاس نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی۔ جس کو نیکی کی توفیق ہے اللہ کی مدد ہے، برائی سے بچا ہے اللہ کی مدد ہے، تو رحمان کی مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ رحمان رب وہ ہے جو اس شیطان کو دیکھ رہا ہے، اور یہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ رہے، تو ہم اپنے اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح ہمیں گمراہ اور بہکانا چاہتا ہے، ہمیں اس کی چال بازی سے بچا، ہمیں اس کے فتنوں سے بچا۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شیطان کے فتنوں سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ شیطان کی چالاکیوں سے، شیطان کے واروں سے، شیطان کے چیلوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو اس لیے اگر ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ طریقے بھی، ان سے بھی آگاہی ملے گی، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو ضرور نیکی کے راستے پر ہم گامزن رہیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ مدنی انعامات کا رسالہ اپنے پاس رکھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک زندگی کا نصاب بتا رہا ہے، ایک مسلمان کو انداز زندگی بتا رہا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان کو رہنا چاہیے، اس کو کس طرح اعمال کرنے چاہیے، کون سی نیکیوں کی طرف راغب رہے، اور گناہوں سے کیسے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ یہ رسالہ، یہ نصاب زندگی کہہ لیں تو سچ ہی ہوگا، اس رسالے کو کہہ لیں کہ یہ ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بنا لے گا تو سچ ہی ہے۔ اس رسالے کو اگر یہ کہہ لیں کہ ہمیں زندگی کے شرعی تقاضے اور مقصدیت کا علم ہو جائے گا تو سچ ہی ہے اور حق ہی ہے۔ اس رسالے کو، نصاب کو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ مدنی انعامات کا رسالہ دیجئے، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، ان کے لیے پورے یہ احکامات، سوال و جوابات کی صورت میں یہ رسالہ موجود ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر ایک واضح فرق آپ دیکھیں گے جب انسان ایک سچے دل سے اس پر عمل کرنے والا بنے گا۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا میری آپ کی تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور شیطان کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔